دنیا میں سب سے عزت والا کون ہے؟ جو مال والا ہے؟ نہیں نا، مال والا عزت والا نہیں بنتا۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر دین جتنا مضبوط ہے وہ اتنا ہی عزت والا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے میرے بھائی اور بہنوں، جب راستے میں چلتے ہیں نا تو ہمیں لوگ کیوں سلام دیتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے اندر؟ مال ہے، دولت ہے، ہم تجارت کرتے ہیں؟ نہیں نا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں، نہ دکان ہے، نہ تجارت ہے، نہ ہمارے کاروبار ہے، نہ ہمارے بڑا بڑا دالان ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے رسول کی سنت ہے۔ یہ ٹوپی ہے، یہ پگڑی ہمارے اندر ہے، یہ لمبا زما لمبا کرتا ہم پہنتے ہیں، نبی کی سنت ہمارے اندر زندہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے ہمارا عزت اللہ بڑھا دیا۔ تو عزت بڑھتے ہیں نا دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ۔ آپ امتحان کیجیے نا، آج سے شروع کریں امتحان، کہ آج سے داڑھی لمبا کرنے شروع کرو، سر پہ ٹوپی رکھنا شروع کرو، لمبے کرتا پہننا شروع کرو، پگڑی لگانا شروع کرو، ہاتھ پہ تسبیح لے کر چلنا پھرنا شروع کرو، تو دیکھو عزت کیسے آتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ نہیں ہے، یہ ہمارے رسول کی بزرگی ہے اور اس کی سنت کی بزرگی ہے۔ یہ جب سنت ہمارے اندر ہے تو لوگ ہمیں عزت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگی نہیں، اللہ کی قسم۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں، لیکن جب ہم سے رسول کی سنت کی رشتہ بن گئی تو اس لیے اللہ امت کے دل میں ہمارے محبت بیٹھا دیا۔ اب اگر یہ سنت آپ کے اندر زندہ ہو جائے تو آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گا اور آپ کا رزق بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جو بات میں نے پہلے بتایا، اللہ کے بندگی کے لیے زندگی کے وقت کو خالی کرنا چاہیے۔ اگر خالی کرو اور اس خالی وقت میں اللہ کی عبادت بندگی میں لگ جاؤ تو اللہ دو چیز دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پریشانی سے آزادی دیں گے اور رزق کو آسان کر دیں گے۔ یہ جو پریشانیاں ہم رزق کے لیے اٹھاتے ہیں وہ سارے اللہ ہٹا دیں گے ہم سے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، کوشش ہونا چاہیے بندگی کے لیے وقت نکلنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا ایسا ہی آ جائے گا، اللہ دے دیں گے۔ ہاں، اللہ کسی کو دنیا سے محروم نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے دنیا دینے کا وعدہ کیا، جس کے تقدیر میں جیسا لکھا ہوا ویسا ہی وہ دنیا کا مالک بنے گا، چاہے وہ کوشش کرے یا نہ کرے۔ بھائی آپ کوشش کرے یا نہ کرے، آپ کے پاس رزق آ جائے گا جو آپ کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو دینداری ہے یہ آپ کے کوشش کے علاوہ نہیں آئے گی اپنی زندگی میں۔ اس لیے رزق کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ میرے پاس ایک دم بیکار کام ہے۔ ہمارے کام تو ہے دین زندہ کرنے کے لیے محنت کرنا، ہمارے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر، ہمارے ارد گرد رہنے والوں کے اندر دین زندہ ہونے کی کوشش کرنا، محنتیں اٹھانا۔ اگر ہم میں دین زندہ ہو جائے تو اللہ ہمارے سب کچھ کو، جب جس چیز کی ضرورت پڑے گا اللہ اپنی قدرتی نظام سے وہ کر دیں گے۔ ہاں، ہمارے کاروبار اللہ فرشتے سے حفاظت کریں گے، یہ اللہ کی وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اگر تم ہمارے دین کی نصرت کرنے والا بن جاؤ، مددگار بنو، تو میں تیرا مددگار بن جاؤں۔ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا مددگار بنے تو وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا بنے، اللہ کے دین کی نگہبان بنے تو اللہ اس کا نگہبان بن جائے گا۔ یہاں ہم کہتے ہیں نا بھائی، اگر اللہ مجھے توفیق دے گا، اگر اللہ مجھے مال دے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچہ کروں۔ بات ایسا نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، بات تو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ یہی طلب کرتے ہیں اور اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اللہ کا چاہت یہ ہے کہ تیرے پاس 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ اور کچھ نہیں، تو اسے اللہ کے راہ پہ چھوڑ دو تو اللہ تجھے اس کے مقابلہ میں تجھے 10 گنا زیادہ دیں گے۔ پہلے تجھے قربانی اٹھانا پڑے گا، پھر اللہ تجھے اس کا نظام، اللہ تجھے اس کا بدلہ دیں گا۔ پہلے ہم تو بدلہ پانے کی انتظار کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ دے تو دوں گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ نہیں، بلکہ تم دو تو اللہ تمہیں بڑھا دیں گے۔ ہاں،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے دنیا میں کوئی ایک خیر کام کرے، ایک نیک عمل کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں 10 گنا دیتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں قربانی اٹھانا پڑے گا، تو پھر اللہ مدد فرمائیں گے۔ پہلے ہمیں قربانی اٹھانا پڑے گا، پھر اللہ ہمیں مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ کے مدد پانے کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ بندوں کو قربانی اٹھانا پڑے گا۔ بندو جب اپنے مال اور وقت اور جان کی قربانی اٹھائے تو اللہ مدد فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، یہ مت کہنا کہ اللہ دے تو کریں، اللہ تو دے گا ہی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ جھوٹ نہیں لاتے، اللہ کبھی وعدہ کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تو جو وعدہ کیا اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں، بغیر حساب دینے کا بھی وعدہ کیا۔ تو اللہ کے دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ قربانی اٹھائے، یہ اللہ کی پسندیدہ کا عمل ہے، اللہ یہ ایسے ہی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں پہلے قربانی اٹھانا دین کے لیے، اللہ کے دنیا میں اللہ کی خلافت قائم کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں خلیفہ بنایا نا، اللہ ہمیں خلیفہ تو بنایا اپنے دین کے لیے، تو خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلافت قائم کرنا۔ ہم ہر ایک مرد عورت اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے زمین میں اللہ کی خلافت کو قائم کرنا۔ تو اس کے لیے محنت اٹھانا پڑے گا، قربانی اٹھانا پڑے گا، مال کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، وقت کی قربانیاں، ہمارے اولاد کی قربانیاں، ہمارے کاروباروں کی قربانیاں، ہاں ہمارے تجارت کی قربانیاں۔ جب قربانی اٹھیں گے، جب قربانی دیں گے، اب جب ہم اللہ کے سامنے ہمارے نیک اعمالوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کروں گی تو اللہ کی مدد ہمارے قدموں پہ آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، پہلے ہمیں قربانی اٹھانا پڑے، ہمیں نیک اعمال کرنا پڑے گا۔ ہم جب اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے مدد کا ایسا ہی نظام قائم کیا۔ ہاں، حضرت صحابہ کرام کے وہ بہت سا واقعات میں نے آپ لوگوں کو سنایا، روزانہ بھی سنا سکتا ہوں، لیکن ان سنانے سے ایک ہی بات ہے کہ عمل زندہ ہو جائے۔ ایک ہی کام ہے ہمارا، عمل زندہ ہونا۔ یہ سن کر ہم سو جائیں گے اور جاگتے ہوئے پہلے جیسا تھا ویسا ہو گیا تو فائدہ کیا؟ بولو میرے بھائی، بدل تو چاہیے ہمارے اندر، ہمیں زندگی کی تبدیلی چاہیے، اعمالوں کی تبدیلی چاہیے۔ اگر ہم ہمارے زندگی کی تبدیل نہیں کریں گے تو اللہ بھی نہیں، قسمت کو بدل نہیں سکیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے بندگی کی تبدیلی کرنی چاہیے۔ یہاں ہم مخلوق کی بندگی کرتے ہیں، مخلوق کے پیچھے چھوٹتے ہیں۔ مخلوق کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ دینے والا تو خالق ہے۔ جب خالق زندہ ہے تب مخلوق کے پاس مانگنا خالق کو ذلیل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے جب انسان ایک دوسرے کے پاس سامنے ہاتھ پھیلتا ہے نا تو وہ اللہ کو چھوٹا کرتے ہیں، اللہ کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں نا ہر روز، ہر وقت کی نماز میں، ہر رکعت میں بولتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہی بڑا بتایا آپ نے کہ اللہ ہوتے ہوئے آپ دوسرے کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، دوسرے کے سامنے سوال کیا۔ یہ کیسے ہو سکے میرے بھائی اور بہنوں؟ اس لیے عزم کرنا چاہیے، ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے، پکا نیت ہونا چاہیے کہ آج سے لے کر جتنا دن اللہ مجھے حیات دے اتنا دن تک کبھی کسی کے سامنے نہ میرا سر جھکیں گے نہ میرا ہاتھ جھکیں گے۔ ہاتھ رہوں تو اللہ کے دربار میں اٹھاؤ اور سر جھکاؤں تو اللہ کی قدم میں جھکاؤں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہی ہے تو مانگو اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔
یہاں ہمارے اندر ایک بات موجود ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ وسیلہ کے بغیر نہیں دیتے. ہاں اللہ وسیلہ کے بغیر نہیں دیتے. اگر کسی کو نصیحت کیا جائے تو بھائی اب تو نصیحت بہت اچھا کیا، لیکن اللہ کیا مجھے میرا گھر میں لے آ کر کھلا دیں گے؟ یہ بات ہمارے ہاں ہوتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کیا لے آ کر کھلا دیں گے. تو بھائی اللہ کہاں تجھے کیا راستے پہ کھلاتے ہیں؟ اللہ تو تجھے تیرے گھر میں رکھ کر ہی کھلاتے ہیں. اللہ ہی کھلائیں گے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی تو کھلاتا ہے نا بھائی. ہاں اللہ کھلائیں گے اپنے گھر میں لے آ کر جب تم اللہ کے لیے بن جاؤ گے. پہلے اپنے کو ایسا بناؤ جیسا بننے سے اللہ اپنے گھر تک کھانا بھیج دے گے. یہ ہمارے اللہ پر یقین کم ہونے سے ہمارے اندر سے یہ بات نکلتے ہیں. اللہ پر پورا یقین لانا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت سفیان ثوری کیا فرماتے تھے؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے کہ اگر یہ زمین تاما ہو جائے، زمین تاما پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ زمین تاما ہو جائے اور آسمان بارش برسنا بند کر دے، اگر زمین تاما ہو جائے اور آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے، اس حال میں اگر میں سفیان کے دل میں کبھی ایک پل کے لیے اگر ایسا سوچ میرے دماغ میں آئے کہ اب میں سفیان کیسے پالا جاؤں، کہ سفیان کیسے پالا جائے، سفیان کیسے بچیں گے، اس کا رزق کا کیا ہوں گے، ایک پل کے لیے بھی ایسا خیال میرے اندر آئے تو میں ایمان والا نہیں رہوں گا، میں بے ایمان بن جاؤں. کیونکہ زمین تاما ہو جائے اور آسمان بارش برسنا بند کر دے تو بھی اللہ قادر قدرت ہے اپنے بندوں کو پالنے کے لیے، کھلانے کے لیے، چلانے کے لیے. ہاں دنیا تاما ہو جائے تو میرا کیا ضرر ہے، آسمان بارش بند کر دے تو میرا کیا، میرا تو اللہ ہے. بارش سے ہمارا کیا، جب جو چاہے وہ اللہ ہمیں دیں گے. ہمیں اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اب سب کے لیے میرا ایک ہی نصیحت ہے، ہمارے محنت تو ہم کرتے ہیں روزانہ، ہر ایک محنت کرتے ہیں، ہر ایک، کوئی محنت سے خالی نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک محنت کرتے ہیں ہم لوگ. تو ہمارے یہ محنت ہونا چاہیے اللہ کو پانے کے لیے، دنیا کو نہیں. اگر اللہ حاصل ہو جائے تو دنیا تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور اللہ کو کھو بیٹھو گے تو دنیا بھی تمہارا ہاتھ سے نکل پڑیں گے. اس لیے محنت ہونا ہے تو اللہ کو پانے کے لیے ہونا چاہیے. اللہ ہمیں سب کو ہر ایک بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رات بہت ہو چکی، میں جدائی چاہتا ہوں. اللہ کے واسطے میرے لیے بھی دعا کرنا، اور جتنے بھول بھال مجھ سے ہوئی اللہ معاف فرمائے. سارے لوگ اعمال صالحہ کی نیت کریں، اللہ ہمیں نیک اعمال کی زندگی عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.